الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ زمر 39 نمبر سورت، اس کی 53 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رسول میری طرف سے لوگوں سے کہہ دیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. یعنی جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو چکا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب سے رکھے، یعنی ایمان سے اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ مجھے اس کا بدلہ بھی دے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر ہر عبادت کا ثواب بتا دیا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. یعنی اس کی جزا، کیونکہ یہ خالصاً ایمان بالغیب کا سب سے بڑا نمونہ یہ ہے کہ چھوٹا بچہ بھی تنہائی میں بھی پانی نہیں پیتا. یہ ہے اللہ کے حضوری کا احساس. تو جب یہ مہینہ آ گیا، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے. یعنی مختلف بہانے اللہ پاک نے رکھ دیے ہیں بخشنے کے. تو فارسی کا شعر ہے کہ جنت اللہ پاک قیمتاً نہیں بیچتا، بابہانہ میدہت، یعنی قیمتاً نہیں دیتا، پیسے لے کر نہیں دیتا، بابہانہ میدہت، بلکہ بہانے سے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کن کن بہانوں سے بخشتا ہے وہ بے شمار ہیں. چند ایک کا بیان انشاءاللہ اس میں ہوگا. ان کو آپ یوں سمجھے کہ بخشش کے بہانے. آج کی جو تقریر ہے، آج کی جو بات ہے، اس کا عنوان ہے بخشش کے بہانے. کچھ بیان اس جمعے ہو جائے گا، کچھ اگلے جمعے ہو جائے گا. اللہ پاک نے یہ جو سورہ زمر کی میں نے آیت پڑھی ہے، اس کے تحت یہ کہ اللہ پاک نے بخش دینے کے بہت سے بہانے بنائے ہوئے ہیں. کمی صرف انسان کی طرف سے ہوتی ہے کہ کوئی بہانہ وہ دے تو اللہ پاک اس کو بخش دیتا ہے. اس کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور ان میں سے ایک بہانہ یہ رمضان ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بدنصیب ہے. تو سب سے پہلا بہانہ ہے ایمان، جو الحمدللہ رب العالمین ہر مسلمان کو حاصل ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ روزہ، کہ آدمی روزہ رکھتا ہے، تنہائی میں بھی اس کو پیاس بھی لگی ہوتی ہے لیکن بچہ بھی پانی نہیں پیتا. کیوں؟ اس کا اللہ پر ایمان ہے. تو سب سے پہلا جو بہانہ ہے کہ اللہ پاک بخش دے گا وہ ہے ایمان. تھوڑا سا توجہ سے سنیں کہ 5ویں پارہ کی آخری آیت، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا فائدہ ہے؟ وہ تمہیں عذاب دے کر کیا نفع کمائے گا؟ کیوں عذاب دے گا تمہیں؟
اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور ایمان لاؤ، اور اللہ تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے سورہ نساء چوتھی سورت کی 147 147 نمبر آیت۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سلسلہ الاحادیث صحیحہ علامہ البانی کی حدیث نمبر ہے 2344۔ جب یہ دیکھیں گے تو آپ کو وہاں کتابوں کے حوالے سارے مل جائیں گے کس کتاب سے انہوں نے دی۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مخلص بن کر لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ کے حدیث نمبر 2355۔ ایک اور جگہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے اور یہ کہ میرے رسول اللہ ہونے کی گواہی دے، تو جو بندہ ان دونوں کی یہ دونوں گواہیاں سچے دل سے لے کر آئے گا اسے اللہ آگ کی گرمی سے بچا لے گا، یعنی دوزخ سے بچا لے گا۔ یہ ہے حدیث نمبر 3221 علامہ البانی کی وہ سلسلہ الاحادیث صحیحہ سے۔ اب ایک اور بہت ہی امید والی بات جس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے انسان کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یعنی کوئی آدمی تھا جس کو آپ بتا رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب بہت بوڑھے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ کلمہ سنا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی بوڑھے لوگ بھی کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کہتے ہوئے یہ سنا ہے لہذا ہم بھی کہتے ہیں، یعنی سمجھ اس کی ہمیں کوئی نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ ہے کیا، لیکن بزرگوں کو کہتے سنا ہے تو ہم بھی ان کی پیروی میں کہتے ہیں۔ تو جو بزرگ ان کے پاس بیٹھے ہوتے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے، ان کا نام تھا صلہ بن ظفر۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ کیا یہ ان کو کلمہ فائدہ دے گا، جبکہ وہ نہ نماز پڑھتے ہوں گے، نہ روزہ رکھتے ہوں گے، نہ قربانی کرتے ہوں گے، نہ صدقہ دیتے ہوں گے، یعنی زکوٰۃ۔ تو یہ جو آج کی تقریر ہے پلیز اس کو گناہوں کا لائسنس نہ سمجھ لینا کہ گناہ کرنے کے لیے ایک لائسنس میں نے دے دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ جو مرضی کرتے پھرو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک امید کی بات ہے کہ آپ مایوس نہ ہو، ہر آدمی سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، کسی سے زیادہ کسی سے کم، کوئی پاک نہیں ہے۔ صفہ ایوب جو بائبل میں ہے تو ایوب کے منہ سے کہلوایا کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ صادق کیسے ہو سکتا ہے، جو بھائی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہ بے گناہ نہیں ہو سکتا، وہ انسان ہے، اس سے کمی کوتاہی ہوتی۔ تو آج کی جو بات ہے یا آئندہ جمعے بھی اس میں سے جو باقی بات ہوگی اس کو یہ نہ سمجھ لینا کہ گناہوں کا لائسنس میں نے دے دیا کہ اب جا کے آپ کھلے دل سے گناہ کریں، خیر ہی خیر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو بے فکر ہو کے کرے گا وہ نہیں بخشا جائے گا۔ یہ کیا کہ ہو جاتا ہے پھر آدمی معافی مانگ لے، جیسے آپ کا بچہ اس نے کوئی نافرمانی کی، آپ نے کام کہا نہیں کیا لیکن شام کو گھر تو واپس آ گیا، اس نے معافی مانگ لی، لیکن ایک بچہ وہ بالکل اڑکے وہ گھر میں ہی نہیں آتا تو اس کو آپ کیسے معاف کریں گے؟ تو بھائی یہ گناہوں کا لائسنس نہیں، یہ صرف امید دلانے والی بات ہے کہ بھائی اگر ہو گیا ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، اپنا گھر چھوڑ کے نہیں جانا کہیں، یعنی رسول اللہ کے قدموں سے اٹھ کر کہیں نہیں جانا، یہی ہمارا گھر۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب بہت بوڑھے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے پایا لہذا ہم بھی کہتے ہیں، یعنی سنی سنائی بات کرتے ہیں۔ تو صلہ بن ظفر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا ان کو یہ کلمہ فائدہ دے گا، جبکہ وہ نہ نماز پڑھتے ہوں گے، نہ روزہ رکھتے ہوں گے، نہ قربانی کرتے ہوں گے، نہ صدقے دیتے ہوں گے، یعنی زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ نے ان سے منہ موڑ لیا۔ صلہ بن ظفر نے 3 دفعہ پوچھا، انہوں نے فرمایا اے صلہ یہ کلمہ ان کو آگ سے نجات دے گا، اور یہ بھی 3 دفعہ ہی انہوں نے کہا۔ یہ ہے سلسلہ الاحادیث صحیحہ، حدیث نمبر ہے 87 نمبر حدیث۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ خدا خدا ہے، وہ دکاندار نہیں ہے کہ مجھے دو گے تو میں کچھ دوں گا، نو، وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ ایک سچے دل سے معافی مانگے بس۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ جو بعد والے ہم مسلمان ہیں یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری، ہمارا کتنا بڑا کریڈٹ ہے یہ،
جو حضور علیہ السلام باہر رحمت للعالمین تھے تو انہوں نے بعد والوں کا بھی خیال کرنا ہی تھا، انہوں نے کرنا تھا۔ تو آپ نے یہ فرمایا، یہ ہمارے لیے انتہائی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، یہ سلسلۃ احادیث صحیحہ میں حدیث نمبر ہے 1241، 1241۔ حضور فرماتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک توبہ ہے، ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے۔ جس نے مجھے دیکھا یعنی صحابی ہے میرا، جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک توبہ ہے، ایک بشارت، ایک خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا مگر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 توبہ ہے۔ ہمارا کریڈٹ جو ہے وہ 7 ٹائمز ہے، 7 گنا ہے اگر ہم انسان کے بچے بن کر رہیں تو۔ اگر ہم حضور سے دامن نہیں چھڑا لیں تو پھر حضور کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہوگا؟ ایک یہ ہے کہ ہم حضور کے پیچھے پیچھے چلیں، جو آپ نے فرمایا وہ کریں، جس سے روکا اس سے روک جائیں۔ اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو حضور کہتے ہیں کہ خیر کچھ نہیں، پھر ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ لیکن ایک آدمی نے ویسے جواب دے دیا تو اس کا کوئی بھی کچھ نہیں کرے گا، اللہ بھی نہیں کرے گا اس کا۔ یہ ایمان کی جو بخشش کے بہانے جو ہیں ایمان، اس کے میں نے یہ 4-5 مثالیں پیش کی۔ اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، یہ بھی بخشش کا بہانہ۔ پہلے کیا تھا؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یہ بخشش کا ایک بہانہ۔ سب سے پہلا بہانہ وہی، جس کے دل میں ایمان ہوگا کبھی نہ کبھی بخشا جائے گا۔ دوسرا بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم۔ یہی آیت اللہ پاک نے فرمایا کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، بشرطے کہ تمہارا ارادہ ہو، پروگرام ہو بخشوانے کا۔ تو یہ نہیں کہ تم اکڑے رہو اور میں بخش دوں، ایسا نہیں، میں بے بس نہیں ہوں۔ ہاں جو کر لیا، جو بھی کر لیا، بس دربار کے آ کر معافی مانگ لو، معاف کر دوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے اعمال درست کر لو، یعنی وہ ایک بہانہ ہے، بہرحال اچھے اعمال ہوں گے تو اللہ اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 5673 اور مسلم کی حدیث ہے 2816۔ کیسے کہ اگر کسی آدمی نے 40 سے 50 سال نیکی کی ہے تو انصاف یہی ہے کہ اس کو 40-50 سال جنت میں رکھا جائے، اس کے بعد اس کو نکال دیا جائے۔ لیکن اللہ پاک نے جنت کا دینی ہے ابدی، تو وہ سارے کا سارا اس کا فضل اور اس کا کرم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جتنا کسی نے نیکی کی صرف اتنے بدلا دے۔ تو جو بھی جنت میں جائے گا، کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی حضور میں، میں بھی رحمت سے جاؤں گا۔ جو بھی ہے کلمہ میں بتا دیا کہ عبدہ ہو و رسول ہو، خدائی میں تو کوئی حصہ نہیں نبیوں کا۔ دوسری احتیاط یہ کرنی ہے کہ کتنا ہی کوئی گناہ گار ہو اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں کرنا، یہ حرام ہے۔ حضرت جندب سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک شخص نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم اللہ فلاں کو نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کون ہے جو مجھ پر پابندی لگاتا ہے؟ میں نے اس کو بخش دیا، اور جس نے قسم کھائی اس کے سارے اعمال میں نے ضبط کر کے اس کو بیکار کر دیا۔ یعنی اللہ کی رحمت پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ سب سے بڑے مطلب کے تو خود رسول کریم علیہ السلام، جنگ احد حضور زخمی ہو گئے علیہ السلام، تو آپ کے منہ سے نکلا کہ یہ قوم کیسے بخشی جائے گی جس نے اپنے نبی کو، اپنے رسول کو زخمی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کیا اتاری، لیسا لکا من الامر شیء، جتنے بھی نفی کے سیغے ہو سکتے ہیں نا وہ سارے استعمال کیے کہ آپ کا بخشش کے کام میں ذرہ برابر حصہ نہیں ہے، اور جتنوں نے زخمی کیا تھا وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے فوت ہوئے۔ تو بھائی یہ بخشنا بخشانا صرف وحدہ اللہ شریک کا کام ہے، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں آدمی کو خدا نہیں بخشے گا۔ اس کے بعد یہ کہ بہت لوگ نا، کل ہی ایک بچے نے سوال بھی کلاس میں پوچھا، میں نے کہا بھی تیرے حساب سے تو کوئی جنتی نہیں ہے، سارے کے سارے انشاءاللہ دوزخ میں ہی جائیں گے۔ وہ کہتا جی سارے جتنے بھی گناہ کرتے ہیں خدا کی گستاخی ہے جی ساری۔ اب دیکھو بھائی، یہ حدیث احادیث صحیحہ
حدیث نمبر 1642۔ اگر اللہ یہ چاہتا کہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو اللہ ابلیس ہی کو پیدا نہ کرتا۔ یہ تو اس کی مشیت میں ہے، کوئی گناہ بھی کرے پھر معافی بھی مانگ لے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ابلیس بھی ہو اور وہ اپنا کام بھی پورا کا پورا کر رہا ہو، انسانوں سے غلطی بھی کوئی نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر خدا یہ چاہتا کہ یہاں پر کوئی گناہ نہ کرتا تو وہ ابلیس ہی کو نہ پیدا کرتا۔ تو حضرت ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بھائی جس نے گناہ کیا اللہ نے اس نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ بخش دے گا۔ اگر سارے کے سارے نیک ہوئے، اللہ سب کو ختم کر کے وہ قوم لائے گا جو نیکی بھی کرے گی، گناہ بھی کرے گی، پھر خدا سے معافی بھی مانگے گی۔ تو یہ جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اور لوگوں میں اعلان کر دو کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ یعنی اگر اس کے گناہ ہیں تو وہ دوزخ سے اپنی سزا بھگت کے آخر میں جنت میں جائے گا۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 1135۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا بشارت دو لوگوں کو خوشخبری سناؤ کہ جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیحہ کی حدیث نمبر ہے 1314۔ اب تیسرا بہانہ جو اللہ پاک نے رکھا ہے وہ ہے محبت الہی، محبت رسول۔ یہ ایسا بہانہ کہ اللہ کے فضل اور کرم سے امید ہے کہ مسلمان پوری امت انشاءاللہ تعالیٰ اسی بہانے سے بخشی جائے گی، اسی بہانے سے جنت میں چلی جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ دوسری سورت ہے 165 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اور سورت توبہ 9 نمبر سورت کی 24 نمبر آیت میں بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا ذکر ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگے میں نے نہ تو زیادہ نفل نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں زیادہ نفل روزے رکھے ہیں، ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کا کوئی بچہ ایسا نہیں، کوئی مسلمان کرائے کا قاتل، ڈاکو، چور، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کچھ بھی ہو جس کے دل میں رسول اللہ کا پیار نہ ہو۔ عادت اس کو بری پڑ گئی ہے، صحبت بری کا نتیجہ ہے، یہ سارا کچھ مانتے ہیں۔ غلطی گناہ اپنی جگہ پر، لیکن مسلمانوں کا کوئی بچہ ایسا نہیں جس کا رسول کریم علیہ السلام سے پیار نہ ہو۔ تو جس سے پیار ہوگا فرمایا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے بخاری کی حدیث نمبر ہے 3688، 6160، 6169، اور مسلم کی ہے یہ 6718، اور ابو داؤد کی 5127، اور ترمذی کی ہے 2386۔ اس کے بعد آ گیا اطاعت رسول۔ حضور علیہ السلام کی پیروی بھی جنت میں جانے کا سبب ہے۔ سورہ آل عمران تیسری سورت 31 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کہہ دو، یعنی حضور علیہ السلام سے کہا کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت رکھے گا، یعنی تم اللہ سے محبت رکھتے ہو نا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا اگر تم رسول اللہ کی پیروی کرو گے، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا غفور رحیم۔ اور پھر یہ کہ شفاعت رسول، حضور علیہ السلام کی جو سفارش ہے اس سے بھی بخشا جائے گا، اور حضور کی سفارش بڑے گناہوں کے لیے ہے، چھوٹے گناہ ویسے ہی روٹین کی نیکیوں سے بخشے جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر سورت 79 نمبر آیت 79 نمبر، اللہ پاک نے فرمایا امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ مقام محمود کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ وہ مقام شفاعت، جب حضور اس مقام پر کھڑے ہوں گے تمام اولین و آخرین حضور کی تعریف کریں گے، اور یہ دائیں طرف عرش جو ہوگا اللہ پاک کا میدان محشر میں، اس کے دائیں طرف صرف ایک آدمی کھڑا ہوگا اور باقی ساری مخلوق جو ہے وہ بائیں طرف کھڑی ہوگی۔ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ مجھے امید ہے وہ میں ہوں گا۔
اور ہماری ڈیوٹی لگا کے گئے ہیں 4 فقرے ہیں اذان کے بعد کی دعا کے، وہ یاد کر لیں۔ حضور نے فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ اس میں کیا ہے؟ وباسو مقام محمود، کہ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرنا کام دعا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ تو یہ اذان کے بعد کی دعا یہ بھی ضرور آپ نے یاد کر لینی ہے، جس کو نہیں یاد۔ تو اس آیت کی تفسیر میں جو سورہ بنی اسرائیل کی 79 نمبر آتا ہے، حضرت امام بخاری و مسلم نے حضرت انس سے ایک روایت درج کی ہے کہ جس میں سیدنا آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کے پاس لوگوں کے جانے کا ذکر ہے کہ وہ ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ خدا کے حضور سفارش کریں گے، حساب تو شروع ہو، اس سختی سے تو جان چھوٹے، لیکن سب انکار کرتے ہیں۔ تب حضور کے پاس لوگ آئیں گے اور حضور علیہ السلام رب کی اجازت سے سجدہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، بولو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تم کو دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی۔ یہ ہے بخاری کی حدیث نمبر 741، 4712، اور مسلم کی ہے حدیث نمبر 193۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، بڑی سفارش۔ یہ حساب کتاب شروع کرنے کے لیے ہوگی، اور بعد میں دوزخی مسلمانوں کو دوزخ سے نکالنے کے لیے 3 یا 4 مرتبہ حضور علیہ السلام سفارش کریں گے، اور آخر میں صرف کافر رہ جائیں گے۔ تو یہ 5 بہانے میں نے آج عرض کیے ہیں۔ ابھی 2-3 باتیں اور بات کرنی ہیں، دوستوں نے توجہ دلائی۔ نمبر 1 تو یہ کہ زکوٰۃ ایڈوانس دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ آپ ایڈوانس زکوٰۃ دے سکتے ہو، چاہے 100 سال کی پہلی پیشگی دے دو، لیکن ہر سال حساب کرنا ہوگا کہ بھئی میرے کتنے اس سال واقعہ میرے 10,000 ہی بنتے ہیں، یہ 11,000 بنتے ہیں، یا 9,000 بنتے ہیں، ہر سال حساب کرنا ہوگا۔ ایڈوانس آپ پورے سال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو خواتین بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کا روزہ، جو حاملہ ہیں ان کا روزہ، اگر ڈاکٹر نے ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں تو پھر وہ روزہ نہ رکھیں۔ جو حاملہ ہے اس کو کسی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں تو وہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی حاملہ جو ہے وہ بعد میں روزے پورے کر لے، تو بعد میں بھائی اس نے مرضعہ بن جانا ہے، اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا فدیہ دے دیں۔ اگر روزہ رکھ سکتی ہے جب اس کو آسانی ہو بعد میں پورے کر لیں، اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتی سردیوں میں پورے کر لیں۔ تو حاملہ اور مرضعہ، اسی طرح مزدور ہے جو لوہے کی بھٹیوں پر کام کرتے ہیں، جو بہت سخت کام کرتے ہیں، وہ بھی بھائی کب رکھیں گے روزے؟ ان کا تو ساری عمر کا یہی کام ہے۔ ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنا فدیہ بھائی دے دیں، اور خدا سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کو آسان روزی عطا فرمائے۔ یہ کہنا آسان ہے، جب باہر بھی 50 ہو درجہ حرارت تو لوہے کی بھٹی پر آدمی کام کر رہا، اس کو مسئلے سنانے بہت آسان ہے۔ وہ دوزخ کی آگ ہی ہوتی ہے، وہ کسی کی وہ جس طرح کی وہ آگ ہوتی ہے۔ تو جو آدمی مجبور ہے اس کو سب سے بڑا مفتی یہ ہے، دل میں بیٹھا ہوا ضمیر اس کا، وہ اس کو بتا دے گا کہ تو واقعتاً مجبور ہے یا بہانے بنا رہا ہے۔ ہر آدمی کو آدمی چکر دے سکتا ہے، اس ضمیر کو آدمی چکر نہیں دے سکتا، وہ ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو۔ اگر کسی کا سچے دل سے اس کا دل بتا دے اس کو کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، تو وہ بھائی فدیہ دے دے ابھی۔ اسی طرح جو بخشش کے بہانے ہیں وہ تو جاری رہیں گے۔ ایک اور بخشش کا بہانہ کہ بھائی جو غریب ہیں اس وقت جو ان کی صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے، تو آپ لوگ جن کو اللہ نے دیا ہے، جو 10 روپے دے سکتا ہے وہ 10 روپے دے دے، جو 10 کروڑ دے سکتا ہے وہ 10 کروڑ دے دے۔ خدا کے لیے کوئی افطاری نہ کرواؤ، کوئی محفل میلاد نہ کرواؤ، کوئی جلسہ نہ کرواؤ، خدا رسول کے واسطہ آپ کو ان غریبوں کو نقد پیسے دے دو۔ کسی کے گھر میں بیمار ہے کوئی، کسی کے گھر آٹا ہی نہیں ہے، دکان پہ کبھی سودا لینے جائیں تو پتہ چلتا ہے وہ بھائی 1 کلو آٹا لے کے گئی ہے، 2 کلو آٹا لے کے گئی ہے، کیا کرے گی 2 کلو آٹے کو؟ تو جتنے بھی صاحب وسائل ہیں ان سے منت ہے کہ بھائی اس وقت کوئی افطاری نہیں، کوئی نئے کپڑے نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی عمرہ نہیں۔ اس وقت نفلی حج بھی چھوڑ دو، عمرہ تو ہوتا ہی نفلی ہے۔ پلیز
उन लोगों का ख्याल करो जो खुदकुशी कर रहे हैं। आप सोच नहीं सकते कि लोगों के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। तो उनका कुछ सोचें, जो आपके पास जितना आप दे सकते हैं, और आपके जो मोहल्ले में है सबसे ज़्यादा आपको पता होगा। अगर आपको नहीं पता तो जो ख़वातीन हैं उनको पता होता है कि मोहल्ले में फलां आदमी सचमुच का हकदार है। तो किसी ये जो पेशावर हैं इनको कतन एक टैडी पैसा नहीं देना, चाहे वो आधा कटा हुआ हो, इसको नहीं देना। जो आपकी दुकानों पर जो ग्रुप बना बना के फिरते हैं ना, इनको टका नहीं देना किसी ने। आपके मोहल्ले में जो है नहीं आपको पता, तो आपके घर की ख़वातीन को ज़रूर पता होगा कि फलां घर जो है वो वाक़ईतन हकदार है। उसको गंदम लेके दे दें, उसको आटा लेके दे दें, उसको घी दे दें, उसको नकद पैसे दे दें, उनके घर में कोई बीमार है उसकी दवाई लेके दे दें। आप सोच भी नहीं सकते कि भाई एक मजदूर जो दिहाड़ी करके आता है वो भाई वो दवाई लाए, वो आटा लाए, वो तेल लाए, वो क्या करे वो। और मस्जिदों के मीनार, मस्जिदों में नए कलीन रोज़ों में बिछाना, ये सारे का सारा इसराफ है, बुखल है। ये मस्जिद की इंतज़ामिया से इसकी पूछ होगी कि चंदे के पैसे तुमने इस तरह से ज़ाया किए थे। किसी मस्जिद को देने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सबका काम चल रहा है, गरीबों का कुछ कर लो, इंसानों को बचा लो। अल्लाह का असली घर इस वक्त गरीबों का दिल है, अगर आप आबाद कर सकें तो। और आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या करें वो बेचारे। बच्चियां बेचारी 15-15 हज़ार पे नौकरियां कर रहे हैं, उसके बावजूद काम नहीं बन के सारा टब्बर कमा रहा है, नहीं काम बनकर, क्योंकि बिजली का बिल ही इतना आ जाता है कि वो सारा सब कुछ समेट के चला जाता है। कभी सुई गैस के मीटर की उतनी फीस नहीं जितना हमारा बिल आ रहा है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मतलब हमने कभी सोचा नहीं था तसव्वुर में भी कि हमारा सुई गैस का बिल इतना आएगा। लेकिन तो जो भाई कमा रहा है उसका पूरी नहीं पड़ रही, तो जो नहीं कमा रहा है या जिसके वसाइल कम है उसका क्या करना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर रसूलुल्लाह को खुश करना है, अगर खुदा को खुश करना है, खुदा का घर आबाद करना है, तो वो इस वक्त गरीबों का दिल है। आपके महल्ले में बहुत हैं, बाकी दोस्तों को भी तवज्जो दिलाएं। तो सिर्फ इसी बात पर आ जाए, जो एडवांस ज़कात दे सकता है चाहे 100 साल की एडवांस दे दें उनको। इस वक्त उनके जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एमरजेंसी वाली सूरत हाल है। तो जो भी कर सकते हो आप गरीबों के लिए कर दो। ये जो रोजे हैं इनका फिदिया जो भी आपने देना है वो टाइम पे दे दें। ये जो अफ्तारियां ड्रामे हमने बनाए हुए हैं कि 10 मिलों वाले उनको बुला लिया, एक मिल वाले ने उनको अफ्तारी जनाब कलाब में करा दी, कोई सरीना में करा रहा, खुदा के वास्ते उनका गरीबों का सोचो, वरना यहाँ पर कत्लो गारत हो जानी है। अगर किसी का बच्चा मर रहा हो तो उसके लिए फिर दूसरे की जान भी कोई कीमती नहीं रहती। तो अपनी जानें अगर बचानी है तो गरीबों का कुछ सोच लो, वरना वो सबको मार देंगे। फिर इनकलाब इसी तरह आते हैं, और आखिर एक दिन ये जो होता है ना, एक दिन आदमी का सब्र जवाब दे जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी को कर सकता, 10 रुपए को दे सकता है वो 10 रुपए दे दे। पेशावरों को बिल्कुल नहीं देना। ये लोग करोड़ोंपति हैं, आपसे ज्यादा अमीर हैं ये जो फिरते हैं बाजारों में। और कोई आदमी जो दफ्तर में जाता है, कोई दुकान पे जाता है, वो तो छुट्टी कर लेगा, ये कभी छुट्टी नहीं करते। सारा साल ईद वाले दिन भी इन्होंने, तो इनको नहीं देना, एक पैसा नहीं देना इनको। और जो आपके मोहल्ले में जिनको आप जानते हैं, और उनमें भी जो आपके अजीज दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, सबसे पहले देखना है भाइयों को, फिर देखना है बहनों को, अपने माँ बाप को अगर वो अलग रहते हैं उनकी ज़रूरतें पूरी करके, जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनको दे के फिर किसी और को देना है। आपको उसका दुगना सवाब मिलेगा। ये आप ध्यान में रखना कि जहाँ से आपने देना शुरू करना, उनको ये नहीं बताना ये मैं ज़कात दे रहा हूँ, सदका खैरात दे रहा हूँ, नहीं। ईद का बहाना बना के, रमज़ान का बहाना बना के उनकी खिदमत कर दो। पता उनको भी होता है कि हमारे इमदादी कर रहे हैं। बेटी की शादी का बहाना बना के दे दो। तो सबसे पहले देना है अपने भाइयों को, फिर देना है अपनी बहनों को, माँ बाप को, फिर करीबी रिश्तेदारों को। उनसे अगर उनको ज़रूरत ना हो तो फिर बाहर देना है। तो रिश्तेदारों का तो सबको पता होता है कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है। तो इसके खुतबे के दूसरे हिस्से में बीमारों के लिए भी दुआ होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें, हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया को अमन और खुशहाली अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ कर दे,
ہمارے حالات کو نظر انداز کر کے ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ اور اس دنیا میں اصول یہی ہے کہ کرے کوئی تو پرے کوئی۔ اگلی جہان میں ہوگا کہ جس نے کیا ہوگا وہ پرے گا۔ یہاں پر ہم حکمرانوں کی بادہ مالیاں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ قرضے میں نے آپ نے کھائے ہیں یا ہم نے لیے تھے؟ لیتا کوئی ہے، بھرتے ہم۔ ماچس کی ڈبی پر بھی ٹیکس ہے، پھر کہتے ہیں قوم ٹیکس ہے۔ ٹیکس تو ہر چیز پر ہم دے رہے ہیں، تم بتاؤ کہ ٹیکس جاتا کدھر ہے؟ تو بھائی یہ کسی کا کیا ہوا ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے، اللہ پاک ہمارے ان حالات کو بہتر کر دے اور ان کو کچھ صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔